انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہم دنیا میں انسان آتا ہے، وقت گزارتا ہے، چلا جاتا ہے، کیا مقصد؟ جب تک وہ اس سے آشنا نہیں ہوتا پھر وہ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، میرے شعور کو بلند کرنے والا کون ہے، وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کیا۔ رب فرماتا ہے یہ محبوب پتہ کیا کریں گے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ تمہیں رب کی طرف دعوت دیں گے، یہ تمہیں اللہ کی جانب بلائیں گے، یہ تمہیں معرفت الہی دیں گے، تمہیں مقصد حیات سمجھائیں گے، تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے، شعور دینے والا کون ہے۔ یہ محبوب تمہیں معرفت دے کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا۔ یہ محبوب داعی اللہ وسراجم منیرا، اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا، ہر چیز روشن کر کے دکھائی۔ رسول پاک معرفت کے سارے دروازے کھولے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو آشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے، اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا، وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے، میرے غضب پر میری رحمت کا غلبہ ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ستار ہے، وہ معاف کرنے والا، اس کی معرفت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت، ہمیں بغیر جد و جہد کے، ریسرچ کے، تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کا معنی کیا ہے؟ سادہ، جس کا راہ گم ہو جائے۔ مجھے بتاؤ، جس کا رستہ ہی گم ہو جائے، بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ؟ جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا ان پڑھ ہیں، اب دنیا میں گھومیں، پی ایچ ڈی بندہ، دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری، مالدار، کئی ملکوں میں بزنس، لیکن شام کو پوجا کس کی کرتا ہے؟ معاذ اللہ بت کی، پتھر کی۔ کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ پتھر کے۔ خدا کا شکر ادا کریں، ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھونڈنی پڑتی تو بڑی مشکل تھی، رب نے فضل کیا ہے، مدینے والے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے، کھلا ہوا نظر آیا ہے، ہدایت کے مینارے نظر آئے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نماز کا، سجدے کا، روزے کا، صدقات کا، اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور نے سبق پڑھایا، تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا، آسان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی، آنکھوں میں جو گمراہی کے پردے آنے والے تھے وہ ہٹا دیے سارے۔ ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، ہمیں محبوب نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا دنیا داروں کے، سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے، آزاد کیا سیاستدانوں کے چنگل سے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا، عزت بھی وہی دے گا، تمہیں عروج بھی وہی دے گا۔ اگر کہیں کمزور پڑو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔